یہ کہانی میرے ساتھ کامران نے کراچی سے شیئر کی۔ کامران کہتے ہیں کہ میں نارتھ کراچی میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ خوفناک کہانی شیئر کروں گا۔ میں نارتھ کراچی کا رہنے والا ہوں اور میرے گھر کے سامنے ایک فیملی رہتی ہے جن کے ریلیٹیو ہمیشہ پنجاب سے ہر 3 ماہ کی چھٹیوں میں کراچی آیا کرتے تھے۔ میرے دوست کا نام اشرف تھا۔ اشرف میرا پکا دوست تھا۔ میں پنجاب تو اس کے پاس کبھی نہیں گیا، لیکن وہ ہر سال چھٹیوں میں کراچی اپنی خالہ کے گھر رہنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ پھر اشرف کی شادی ہو گئی اور اشرف 1 سال پورا کراچی نہیں آیا۔ میں اشرف کے لیے بہت اداس تھا اور پھر اشرف 1 سال کے بعد اپنی شادی کے کراچی میں دوبارہ اپنے خالہ کے گھر آنا چاہتا تھا، لیکن صورتحال کچھ ایسے پیدا ہوئی کہ اس کی خالہ کا انتقال ہو گیا۔ اشرف اپنی ڈیوٹی پر تھا جس ٹائم اس کو اپنی خالہ کے انتقال کی خبر پہنچی۔ اشرف نے بہت کوشش کی کہ وہ جنازہ پر پہنچ سکے، لیکن اشرف کی جو خالہ تھی وہ اتنی بیمار تھیں کہ ان کا جنازہ زیادہ دیر رکھا نہیں جا سکتا تھا۔ ان کو فی الفور دفنانا پڑا اور اشرف جو کہ پہنچنے میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا، اشرف کی خالہ کے ساتھ بے انتہا محبت تھی، ان کو اپنی ماں کی طرح پیار کرتا تھا، جس کی وجہ سے اب اس نے یہ سوچا کہ میں خالہ کا جنازہ گاہ تک تو نہیں پہنچ سکا، لیکن ان کی قبر پر فاتح خوانی کیے بنا گھر نہیں جاؤں گا۔ اشرف کی بیوی زاہدہ بھی اس کے ساتھ تھی اور وہ دونوں جب کراچی پہنچے تو اس ٹائم شام 7 بجے کا ٹائم تھا۔ اشرف بس ضد تھا کہ خالہ سے ملے بغیر خالہ کے گھر قدم نہیں رکھوں گا، کیونکہ اگر خالہ کو ملے بغیر ان کے گھر گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اس کی بچپن کی اٹیچمنٹ تھی اپنی خالہ کے ساتھ۔ اشرف اور اس کی بیوی زاہدہ دونوں قبرستان تقریباً رات 7:45 بجے پہنچے، اور جیسے وہ ادھر پہنچے خالہ کی قبر کے اوپر تو انہوں نے فاتح خوانی کی۔ فاتح خوانی کرنے کے دوران اشرف کی بیوی زاہدہ کا سر بھاری ہونے لگا اور وہ چکرانے لگی۔ اس نے اشرف سے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ اس ٹائم تو انہوں نے سفر کی تھکان سمجھی، کیونکہ پنجاب سے کراچی کا سفر کافی لمبا ہے اور وہ آئے بھی بائی ٹرین تھے۔ اس تھکان کو سمجھتے ہوئے اچانک سے زاہدہ نے چیخ ماری اور یہ کہا، سرخ آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ اشرف نے کہا کیا بک رہی ہو، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میری خالہ کی موت ہو گئی ہے اور تمہیں سرخ آنکھیں نظر آ رہی ہیں؟ جس پر اس نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ خالہ کی قبر کے ایگزیکٹ پاس بالکل ایک بہت بڑا کیکر کا درخت تھا، جس کے پیچھے سرخ آنکھیں چمکتی ہوئی زاہدہ کو نظر آ رہی تھیں۔ زاہدہ نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اشرف اس کی حالت سنبھال نہیں پا رہا تھا اور جلدی سے اپنی بیوی زاہدہ کو لے کر وہاں سے نکلنے کی رکشے والا باہر کھڑا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر رکشے والا بھی اندر قبرستان کے بھاگا۔ اس نے دیکھا اشرف بڑی مشکل سے اپنی بیوی کو سنبھال کر قبرستان کے گیٹ کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے اشرف کا ساتھ دیا اور اس کی بیوی کو سنبھالنے میں تھوڑی مدد کی اور پھر اس کو رکشے میں ڈالا اور خالہ کے گھر تک پہنچائے۔ پورے راستے زاہدہ بے ہوش رہی، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ خیر وہ کسی طریقے سے گھر پہنچے اور ان کا کہنا تھا کہ سفر بہت لمبا تھا اور رات کے ٹائم وہ کبھی قبرستان میں گئی بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ گھبرا گئی ہے۔ اور پھر اس کو لٹا دیا گیا کھانا وغیرہ کھلانے کے لیے۔ جب اس کو جگایا گیا تو وہ جاگ نہیں رہی تھی، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ گھر والوں نے سوچا کہ سکون کر رہی ہوگی۔ خیر اشرف فریش ہوا، اپنے کزنوں کے پاس بیٹھا اور خالہ کا افسوس کرنے لگا۔ خالہ کے بغیر خالہ کا گھر انہیں کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ کامران کہتے ہیں کہ میں بھی اشرف کے پاس تھا اور میں نے اشرف سے کہا کہ چلو میرے ساتھ میرے گھر، کچھ دیر ادھر سکون کر لو، کیونکہ ادھر پہلے ہی بہت زیادہ مہمان تھے۔ اشرف میرے پاس آ گیا اور اس کی بیوی جو کہ سکون سے لیٹ سو رہی تھی، تقریباً وہ پوری رات سوئی۔ صبح اشرف نے اس کو جگانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ اٹھو زاہدہ، جس پر زاہدہ خراٹے لے رہی تھی، اٹھ نہیں رہی تھی۔ اس کو اٹھانے کی مکمل کوشش کی، اس کے اوپر پانی پھینکا گیا، لیکن وہ ایسی گہری نیند سو رہی تھی، وہ جاگ نہیں رہی تھی۔ تقریباً 2 دن لگاتار وہ سوئی رہی، جو کہ اب ڈرا دینے والی بات تھی۔ خالو نے کہا مجھے کچھ نارمل نہیں لگ رہا، کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ قبرستان میں سنا ہے کہ زاہدہ ڈر گئی تھی۔ اشرف نے کہا جی وہ ڈر گئی تھی، میں نے سمجھا کہ بہت لمبا سفر کر کے آئی ہے،
رات کے ٹائم قبرستان میں اس طرح کبھی گئی نہیں ہے، تو خوف کے مارے اسے خالہ کی قبر کے پاس جو کیکر کا خشک درخت تھا اس کے پاس سرخ آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئی تھیں، جس سے وہ چیخنے لگی۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ بڑی مشکل سے سہارا دے کر ادھر تک لایا ہوں، مجھے سفر کی تھکان لگتی ہے۔ خالو نے کہا، نہیں بیٹا، سفر کی تھکان نہیں ہو سکتی۔ خیر، کمرے سے آواز آئی، اشرف کے کزن کی۔ زائدہ بھابھی کو ہوش آ گئی ہے، وہ جاگ گئی ہیں۔ اشرف بھی زائدہ کی طرف بھاگا اور زائدہ اب ہوش میں تھی۔ زائدہ سرخ لباس میں تھی۔ زائدہ بہت خوبصورت تھی، بالکل پتلی دبلی اور سفید۔ کالے سیاہ بال تھے جو کہ بہت لمبے تھے۔ سر پہ ہر ٹائم دوپٹہ رکھتی تھی، بہت نازک مزاج تھی اور تھی بھی بہت نازک۔ اشرف نے شکر ادا کیا اور کہا، زائدہ اتنا لمبا بھی کبھی کوئی سویا ہے؟ میں ڈر گیا تھا۔ زائدہ نے کہا، کہاں کوئی، ابھی تو سوئی تھی۔ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ میں 2 دن سے سو رہی ہوں؟ جس پر اشرف نے کہا، 2 دن گزر گئے ہیں اور آج تم تیسرے دن جاگ رہی ہو۔ تم خراٹے لے رہی تھی، میں ڈر گیا تھا، تمہارے اوپر پانی پھینکا، تمہیں ہر طریقے سے جگانے کی کوشش کی، تو جب تم نہیں جاگ رہی تھی تو خالو نے کہا کہ اب اسے تنگ مت کرو، اسے سونے دو۔ آخر تمہیں کیا ہوا تھا؟ جس پر زائدہ نے میری طرف دیکھا اور وہ کہنے لگی، نہیں کچھ نہیں ہوا، اور پھر ایک دم چیخی اور کہا، وہ سرخ آنکھیں ادھر بھی آ گئی ہیں۔ زائدہ ان کو دیکھ کر پھر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس کی حالت بہت غیر تھی، وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے پیچھے سے دیکھا تو ایک گندی بدبودار بدبو کا جھونکا میرے تک پہنچا اور 1 سیکنڈ میں وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ اسمیل اتنی غلیظ تھی کہ اشرف کا کہنا تھا کہ میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے کچھ یقین ہونے لگا تھا زائدہ کی حالت پر۔ خالو نے کہا کہ اسے ابھی مسجد امام کے پاس لے کر جاتے ہیں یا انہیں ادھر بلا لیتے ہیں۔ زائدہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، 3 دن سے بھوکی تھی، کچھ نہیں کھا رہی تھی، اب چہرے کی سرخائی پلاہٹ میں بدل رہی تھی۔ امام صاحب آئے۔ امام صاحب کا کہنا تھا کہ اس کے کمرے کے اندر ایک بہت بھاری مخلوق ہے جو کہ اتنی سخت ہے، اگر میں نے اس کا علاج شروع کیا تو آپ کے گھر کی باقی لڑکیوں کو بھی وہ نقصان دے دے گا۔ وہ لڑکیوں کے اوپر عاشق ہونے والی چیز ہے، اور پھر یہ بچی تو ہے بھی بہت خوبصورت شکل کی۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ کسی صاحب علم کے پاس جائیں۔ انہوں نے بہت منتیں کی مولوی صاحب کی کہ آپ کچھ دم ہی کر دیں، لیکن مولوی صاحب نے کہا، اگر میں نے اس کام میں ہاتھ ڈالا تو شاید میرے خود کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو۔ خیر، مولوی صاحب واپس چلے گئے۔ اب کامران کہتے ہیں کہ میں نے ان کو مشورہ دیا، اپنے دوستوں سے پوچھا کسی عامل کے متعلق بتاؤ۔ ہم نے کسی عامل سے رابطہ کیا اور وہ عامل بابا ان کے گھر تک آئے۔ عامل جیسے ان کے گھر میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اتنی گندی اسمیل ہے اس کمرے میں جو کہ بیان سے باہر ہے، اور مخلوق بھی اس قدر ہی گندی ہے جتنی اسمیل گندی ہے۔ انہوں نے کہا، کیا مطلب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے تمہاری بیوی کے اوپر ایک خبیث جن عاشق ہو چکا ہے۔ وہ خبیث جن ہے بھی نان مسلم، اور اگر ہم قرآن پاک کی آیت اس کے پاس لگائیں گے تو وہ زیادہ اس سے وائلنس کرے گا اور بہت زیادہ نقصان دے گا، کیونکہ وہ ہندو جن ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اشرف بہت پریشان تھا۔ انہوں نے کہا کہ جنات میں بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، مسلمان جنات میں بھی بہت خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں، جو کرسچن ہوتے ہیں ان میں بھی بہت قسم کے خبیث جنات ہوتے ہیں، جو ہندو ہوتے ہیں ان میں بھی بہت خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں، کیونکہ جنات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ان کی 2 قسموں میں ایک قسم یہ ہے کہ وہ شر پھیلانے والے ہوتے ہیں، ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ خبیث قسم کے ہوتے ہیں، اور ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ ہلکا سا ڈراتے ہیں، اور ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو کوئی نقصان دیتے ہی نہیں ہیں، چاہے وہ نان مسلم ہوں یا مسلم ہوں۔ جنات بھی تمام مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی ٹھیک اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کی طرح فساد، شر پھیلانے والے، انسانوں کو دکھ دینے والے اس قسم کے بھی جنات ہوتے ہیں۔ ان میں سے یہ ایک خبیث قسم ہے جنات کی، جس کی شکل انتہائی بھیانک ہے۔ اگر اس کا حلیہ پوچھتے ہو تو اس کی شکل بالکل انسانوں سے ملتی جلتی ہے، اس کی آنکھیں سرخ لال ہیں اور اس کا باقی دھڑ ایک گائے کی طرح، ایک جانور کی طرح ہے، گائے سے ملتا جلتا اور گدھے سے ملتا جلتا، لیکن ان سے ہائٹ اس کی چھوٹی ہے۔ یہ بہت ظالم قسم ہوتی ہے۔
جس پر اشرف بہت پریشان تھا۔ اشرف نے کہا کہ مجھے اس کا حل بتائیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پنجاب سے آیا ہوں۔ خیر انہوں نے کچھ دم کیا، تعویذات دیے اور کہا کہ میں کل پھر آؤں گا۔ زاہدہ کو دوبارہ ہوش آئی اور تعویذوں کے فرق سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور پانی مانگنے لگی۔ وہ پیلی زرد ہو چکی تھی۔ پانی مانگتے مانگتے اس کا حلق اتنا خشک تھا کہ وہ پھر بے ہوش ہو رہی تھی۔ میں نے فٹافٹ اس کو پانی پلایا۔ پانی کی 2 بوندیں اس کے اندر گئیں اور اس کو کچھ سکون آیا۔ کھانے میں وہ بار بار گوشت مانگ رہی تھی۔ وہ بڑے گوشت کی ضد کر رہی تھی۔ کامران کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے بڑے گوشت کا سالن بنوا کر لایا، روٹیاں لے کر آیا۔ میں اس کی دیکھنے میں فزیک تھی اس کے مطابق 2 روٹیاں لایا، لیکن اس کو بھوک لگی تھی۔ تقریباً 100 روٹیاں منگوائی گئی تھیں۔ ابھی تک اس کی بھوک مٹ نہیں رہی تھی۔ اتنی روٹیاں کھانے کے بعد سب نے کہا کہ اب بس کر دو، اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے پانی لا کر دو، لیکن اب کی بار پانی مجھے کسی گھڑے میں لا کر دینا۔ اس کو ایک مٹی کے گھڑے میں، کامران کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر دیا، کیونکہ اشرف میرا بہت اچھا دوست تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھا اور اس کی بیوی بالکل میری بہنوں کی طرح تھی۔ میں اس کی ہر قسم کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اشرف کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اشرف معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، بھابھی ٹھیک نہیں لگ رہی، ان کو فی الفور پنجاب واپس لے جاؤ، یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور اب کی بار تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اشرف نے کہا کہ میں کن الفاظ میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، تمہارا بہت شکریہ، شاید ایسے تو میرے لیے میرا سگا بھائی بھی نہ کر سکتا۔ کامران کہتے ہیں کہ اب جو اس کی بیوی تھی وہ پھر سونے لگی۔ اس حالت میں وہ سو بہت زیادہ رہی تھی۔ عامل صاحب سے جب رابطہ ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ مخلوق اس کو جان کر سلا رہی ہے تاکہ وہ اپنے شوہر سے ہم کلام نہ ہو سکے۔ خیر وہ سو گئی۔ کامران اشرف اس کے پاس تھا، اور اشرف کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس ہی لیٹا ہوا تھا اور اب مجھے نیند آنے لگی تھی۔ خالہ کا دکھ بھی تھا اور ایک نئی مصیبت بھی ٹوٹ پڑی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مصیبت اتنی بھیانک ثابت ہوگی۔ میں ادھر منہ کر کے لیٹ گیا، وہ بھی سو رہی تھی، اور جیسے ہی میں نے ایک چیخ کی آواز سنی اور اچانک سے میں نے زاہدہ کی طرف اپنا فیس کیا تو زاہدہ کے پاس ایک خون خوار شکل کا کالا سیاہ انسان کھڑا تھا، جس کی زبان اتنی لمبی تھی وہ اس کی گالوں تک اس کی زبان جا رہی تھی۔ اس کی تھوک اتنی گندی اور بدبودار تھی جس کو دیکھ کر میں چیخنے لگا۔ سارا گھر اکٹھا ہو گیا۔ میری چیخ کی آواز سن کر زاہدہ بھی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا ایک بہت بھیانک شکل کا انسان نما مخلوق میں نے تمہارے پاس دیکھی ہے۔ وہ وہی مخلوق تھی جس کا ذکر عامل صاحب کر کے گئے تھے، یعنی انسانوں کی طرح چہرہ، سرخ جلتی ہوئی آنکھیں اور باقی والا جسم کسی جانور گدھے کی طرح تھا۔ میرے چیختے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ زاہدہ تک اپنی زبان لے کر آ رہا تھا۔ زاہدہ کی گال کے اوپر ایک کالا سیاہ نشان بن چکا تھا۔ زاہدہ چیخ رہی تھی، اس کی گال سے ماس اتر گیا تھا۔ زاہدہ نے کہا کہ یہ میرے فیس کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بہت درد ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے اس گال کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ وہ فوراً بھاگ کر شیشے کی طرف گئی۔ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک ہو چکا تھا، اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا۔ کامران کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے آ کر جب میں نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو میں نے اشرف سے کہا کہ اشرف اب ادھر رکنے والی کوئی بات نہیں ہے، آج ہی نکلو، میں ٹکٹس کا انتظام کرتا ہوں۔ کامران کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل تھا میرے پہ، میرا بہت اچھا بزنس تھا، اور میں بھابھی کو اور اشرف اپنے بھائی کو جو کہ میرا دوست تھا بچپن کا، ان کو بائی ایئر پنجاب لاہور تک لے کر گیا۔ سارے راستے بھابھی بہت عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھیں، کبھی روتی تھیں کبھی ہنستی تھیں، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں تھیں۔ میں انہیں دل سے سکی بہن مانتا تھا اور اشرف سے کہا کہ بالکل پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، بھابھی میری ماؤں جیسی ہیں۔ میں نے ان کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اشرف کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں اشرف کو بھی سنبھال رہا تھا اور ان کی بیوی کو بھی۔ خیر اشرف کو کچھ ہوش آیا اور اس نے کہا کہ اب اس کا کیا کریں؟ لاہور میں میرے بہت سے دوست تھے، ہم لاہور پہنچے۔ بھابھی کو ہم دونوں نے پکڑا ہوا تھا، وہ بے وقوفوں اور پاگلوں والی حرکتیں کر رہی تھیں۔ وہ رو رہی تھی اونچا اونچا اور پھر ہنسنے لگتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ اشرف وہ مجھے مار دیں گے۔ اتنی خوبصورت تھی ان کی بیوی، جو کہ اب دکھنے میں ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ اور پیلا زرد ڈھانچہ، ایک گال کے اندر ایک گول سا
سوراخ ہوتا ہوا معلوم ہو رہا تھا جہاں سے اسکن اتر چکی تھی۔ اشرف نے کہا کہ میں اس کے والدین کو کیا جواب دوں گا، میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ یقین نہیں کریں گے، مجھے فی الفور اس کے گھر فون کرنا ہوگا۔ اشرف کے گھر اس کے جو پیرنٹس تھے لڑکی کے وہ پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ رونے لگے۔ سارا وقوع بتایا گیا۔ اشرف کے خالو نے بھی کال کی اور سب کچھ بتایا، کیونکہ اس کے پیچھے قبرستان سے ایک خبیث جن پڑ گیا تھا جو کہ رات کے ٹائم کیکر کے درخت کے اوپر بیٹھا تھا۔ اب ایک عامل صاحب کے پاس جانا تھا جو کہ لاہور کی نامی گرامی ہستی تھے، وہ سید تھے، اور سید سے جنات بہت ڈرتے ہیں۔ جب ہم بھابھی کو ان سید صاحب کے پاس لے جانے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو وہ چیخ کر کہہ رہی تھی، یہ سید میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اس کے پاس جاؤں گی لیکن دیکھ لینا یہ کچھ نہیں کر پائے گا، تو مجھے اسے دور نہیں کر سکتے، یہ میری بیوی ہے۔ جس پر اشرف اور خوف زدہ ہو گیا۔ بڑی مشکل سے گاڑی میں بٹھا کر ہم اسے اس عامل صاحب کے پاس لے کر گئے۔ عامل صاحب کا کہنا تھا کہ اس بچی کے اوپر ایک ہندو جن کا بسیرا ہو چکا ہے، وہ اس بچی کے جسم کے اوپر حاوی ہو چکا ہے، اس کے جسم کے اندر رہ رہا ہے۔ خیر میں اس کو نکال لوں گا، اس کے لیے مجھے کچھ چیزیں چاہیے جو کہ تم لوگوں کو لا کر دینی ہوں گی۔ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بتائیں جن کا ذکر وہ کہتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ وہ چیزیں ان کو لا کر دی گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس مخلوق کو وہ چیز کھلائی جس میں اتنا سا ذکر کر سکتا ہوں کہ ایک جانور کی کھوپڑی چاہیے تھی۔ وہ چیز کھلانے کے بعد وہ مخلوق چیخیں مارتی ہوئی بھابھی کے جسم سے نکل رہی تھی۔ بھابھی بے سدھ ہو رہی تھی، یوں مانو کو ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک دن پورا بے ہوش رہے گی۔ میں جانتا نہیں ہوں، لیکن جب یہ مخلوق اس کے اوپر آئی تھی تب بھی یہ بے ہوش رہی تھی، جس پر ہم نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بے ہوش رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کا علاج ہو جائے گا۔ ایک ہندو جن جو کہ اس لڑکی کے اوپر عاشق ہو چکا ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتا، کسی حد تک بھی جا سکتا تھا، لیکن مجھے پورا اللہ پر یقین ہے کہ اب وہ اس کے قریب نہیں آئے گا۔ لیکن اچانک سے بھابھی نے دوبارہ ایک زوردار چیخ ماری جو کہ ایک مردانہ چیخ تھی۔ انہوں نے کہا ایسا ہوگا۔ اس کے بعد وہ پھر تڑپ کر نیچے گری اور پھر ایک دن بے ہوش رہی۔ انہوں نے کچھ تعویذات دیے اور کہا کہ یہ تعویذ اس کے گلے میں ڈالو اور اس کی پرہیز رکھنا، بڑا گوشت ساری زندگی نہیں کھائے گی، اور اگر کھائے گی تو اس مخلوق کے دوبارہ آنے کی امکان ہو سکتے ہیں۔ چھوٹا اور بڑا گوشت کہتے ہیں کہ جادو کے مریض بھی نہیں کھا سکتے، تو انہوں نے بھی اس سے منع کیا، اور اس کے بعد تقریباً کچھ دن کے بعد وہ نارمل ہونے لگی، لیکن ان کی گال کے اوپر جو نشان تھا وہ ہمیشہ رہا۔ وہ اپنی لائف کی طرف نارمل آ رہی تھی، ٹھیک ہوتی جا رہی تھی، کمزور تھی بہت، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ایک بیماری بن گئی، اور وہ بیماری یہ تھی کہ ان کے اندر سے بلڈ آتا تھا بہت زیادہ، وہ رکتا نہیں تھا، اس میں کمی آ جاتی تھی۔ لیکن آج زائدہ بھابھی زندہ نہیں ہے، ان کی موت ہو چکی ہے، کیونکہ وہ بلڈ اتنا زیادہ آیا تھا کہ وہ سروائیو نہیں کر پا رہی تھی۔ تو یہ نصیحت آموز کہانی ہے، کامران کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ضد بہت کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں میرے دوست اشرف نے بہت ضد کی تھی، فوراً آ کر قبرستان جانے کی ضد، جس سے ان کی بیوی کی زندگی کے اوپر کتنا برا اثر پڑا۔ تو آپ بھی کبھی بھی اس طرح رات کے ٹائم قبرستان میں نہ جائیں۔ قبرستان میں جنات ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بہت سا نقصان دے سکتے ہیں رات کے ٹائم۔ دن کے ٹائم بھی چاروں کو آیت الکرسی پڑھ کر جائیں۔ خواتین تو ویسے بھی زیادہ قبرستان میں مت جائیں، اور اگر جائیں تو ایسے سادگی سے جائیں، بالکل پرفیوم نہ لگائیں، پردے میں جائیں اور واپس آ جائیں فوراً سے فاتح خوانی کر کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواتین کو زیادہ جانے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور نیلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔